السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی یوٹیوب چینل۔ میں موجود ہوں اس وقت مدینہ منورہ میں، اور اس خوبصورت سرزمین سے آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرا یہ ولاگ دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ اچھا جی، آج کا ہمارا 5واں ولاگ ہونے والا ہے۔ یہ ولاگ مشتمل ہے ایک ایسی ہسٹوریکل پلیس کے اوپر جو وہ مقام ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ایک غزوہ لڑا گیا، اور وہ مقام ہے جی مقام خندق۔ میں اس وقت موجود ہوں جی مقام خندق پر۔ آپ یہ میرے پیچھے اس وقت جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ اس جگہ کے پہاڑ ہیں جہاں پر جو غزوہ ہے، غزوہ احزاب کے نام سے بھی آپ لوگ اسے جانتے ہوں گے، وہ لڑا گیا۔ اچھا جی، یہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور یہ مقام مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں اس وقت یہاں پر پیدل ہی چلتا چلتا نماز فجر کے بعد یہاں پر جو ہے وہ آ گیا ہوں۔ اس وقت جو پہاڑ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ مقام خندق کے یہ خوبصورت پہاڑ ہیں، اور یہ وہ خوبصورت مسجد ہے جو خندق کے مقام پر بنائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے پس منظر کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دینا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور اس وقت بدر اور احد کی جنگیں لڑی جا چکی تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ اسی دشمنی میں بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کو مدینے سے ہی نکال دیا کہ یہ یہود و نصارہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو قریظہ جو ہے وہ دشمنی میں اتنا زیادہ بھڑک اٹھا، اور اسلام کو ختم کرنے کی انہوں نے ٹھان لی۔ وہ یہاں سے قریش کے ساتھ ان کا معاہدہ یہ ہوا، قریش مکہ کے ساتھ، کہ جناب ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم مل کر اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، ہم ان کو مٹا ڈالتے ہیں، اور ہم تمام لوگ جو ہے وہ متحد ہو کر ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں اور ایک بڑی فوج تیار کر کے اسلام کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ یہ غزوہ احزاب، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ احزاب کا جو لفظ ہے وہ حزب سے نکلا ہے، یعنی کہ مجموعہ۔ بہت ساری جو قوتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ ایک ساتھ جب اکٹھی ہو کر آ گئیں۔ اس کا واقعہ ہمیں سورۃ احزاب میں بھی ملتا ہے۔ سورۃ احزاب 21ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک غالباً یہ ہمیں احزاب کا جو واقعہ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جو کرم نوازی اس وقت فرمائی، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ منافقین کا کیا رد عمل تھا، اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور اہل ایمان کا اس وقت کیا طرز عمل تھا، وہ واقعہ بھی سورۃ احزاب میں موجود ہے۔ آپ آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک کا تفصیلی مطالعہ کریں قرآن پاک کا، اور آپ کو یہ واقعہ جو ہے اس میں ملے گا۔ اس مکمل غزوے کا پس منظر جان لینے سے بہت کچھ ہمیں نیا سیکھنے کو بھی ملے گا، اور یہاں پر موجود جو زیارت ہے، جو جگہ ہیں، میں انشاءاللہ پراپر طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کر سکوں گا، اور آپ کو لطف بھی آئے گا۔ جی، اس غزوے میں تقریباً 3000 مسلمان تھے، اور 10,000 کا جو لشکر تھا وہ قریش مکہ اور بنو قریظہ اور دیگر 2-3 قبائل کی طرف سے تھا، کیونکہ یہ مختلف جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر اسلام دشمن تھیں، اور اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ بہت سارا جو ہے وہ ساز و سامان ان کے پاس موجود تھا، اور یہ لوگ بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت کے اندر مدینہ المنورہ داخل ہوئے۔ جو اس مقام پر خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، وہ بہت ہی مفید مشورہ ثابت ہوا۔ اس خندق کو کھودنے میں تقریباً 20 دن صرف ہوئے۔ یہ بہت لمبا محاذ تھا، تقریباً 1.5-2 ماہ اس میں لگ گئے تھے، اور اس خندق کو کھودنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ
लिया था। तमाम सहाबा मिलकर इस खंदक को खोद रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस खंदक को खोदने में शामिल थे। कहा यह जाता है कि सहाबा खंदक खोदते हुए भूख से निढाल हो गए। जाहिर सी बात है कि ये 5 किलोमीटर तवील खंदक थी और इतनी चौड़ी थी कि घोड़ा अगर जंप लगाकर भी उसके दूसरे पार आना चाहे तो नहीं आ सकता, और गहरी भी काफ़ी ज़्यादा थी। उस खंदक को खोदते खोदते सहाबा ने बहुत ज़्यादा भूख महसूस की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, हमें भूख लगी हुई है और हमने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। तो महबूब कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन से कपड़ा हटाया और देखा कि 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो सहाबा ये देखकर चुप हो गए और हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह ने भी कुछ नहीं खाया और 2 पत्थर बांधे। हम तो एक एक बांध के आए हैं, रसूलुल्लाह इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये मंजर इस मदीनातुल मुनव्वरा के हैं। इस जिस मुकाम पे मैं आज मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पहाड़, ये वो रास्ते, इस वक्त तो यहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह आपको सारा वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ पर ये खंदक खोदी गई, जिस मकाम से काफिरों ने आना था और जिस तरह अल्लाह ताला की मदद पहुँची और जो वाक़यात हैं, मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 सारा कुछ जो है वो वीडियो के अंदर दिखाता भी हूँ और साथ में इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बताऊँगा भी। बनु कुरैज़ा ख़तरनाक साबित हुए, यहूदियों का जो कबीला था। तो ये जो मकाम है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये सबा मसाजिद के नाम से मशहूर है, यानी यहाँ पर 7 मस्जिदें हैं। 7 मस्जिदें वो 7 खैमे हैं जहाँ पर जंग के दौरान उन असहाब के खैमे लगाए गए थे। उस मकामात पर वो कच्ची मस्जिदें बना दी गई हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। इनमें से 5 मस्जिदें अब भी अवेलेबल हैं। बाकी 2 मसाजिद को जो है वो गिरा कर उसकी जगह पर एक बड़ी मस्जिद तमीर की गई, जामिया अल खंदक के नाम से जो मस्जिद मशहूर है। अभी मैं आपको उसका विज़िट भी करवाऊँगा। अभी ये जो वाइट कलर की बहुत बड़ी मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जामिया अल खंदक कहलाती है। इस जगह पर 2 मस्जिदें और मौजूद थीं, छोटी मस्जिदें। तो चलें आज की हमारी ज़ियारत जो है वो इसको शुरू करते हैं। और इस ज़ियारत में जो पहली मस्जिद है वो है मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यहाँ पर खैमा लगा हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इस मकाम से दाखिल होते हुए, इस रास्ते से आते हुए हमारी जो पहली नज़र है वो इस मस्जिद पर पड़ती है। ये मस्जिद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के नाम से मंसूब है और इसको जंगला लगाकर आज बंद कर दिया गया है। ये बहुत छोटी सी मस्जिद है और इसकी ज़ियारत कीजिए। देखिए यहाँ पर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खैमा लगा करता था, बल्कि लगा हुआ था, और इस मकाम पर ये छोटी सी मस्जिद बना दी गई है। यहाँ पर जहाँ बिल्डिंग्स आपको आज नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हुआ करती थी जो कि तामीरी ज़रूरियात की वजह से अब वो ख़त्म कर दी गई हैं और मदीना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये देखें, मलबा पड़ा हुआ है हर चीज़ का। और इस पहली मस्जिद, मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा, ये जो दूसरी मस्जिद आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ी की तरफ, मैं करीब जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये वाली मस्जिद, ये मस्जिद अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। जंग के दौरान यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खैमा लगा था। यहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा हुए थे। मैं करीब से जाके आपको भी मस्जिद की ज़ियारत भी करवाता हूँ। तकरीबन 3000 असहाब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत रसूलुल्लाह की क़यादत में ये जंग लड़ी गई और इसमें जो कमांडर थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। बहुत खूबसूरत एक वाक़या है, मैं आपको हज़रत अली के बारे में भी बताऊंगा। ये वो मस्जिद है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। देखें, इसकी ज़ियारत कीजिए।
ابھی اور تھوڑا سا قریب سے جا کے آپ کو اس کی زیارت کرواتا ہوں میں. یہ جنگلہ لگا کر مطلب ٹوٹلی اس کو بند کر دیا گیا ہے. یہ وہ مسجد ہے. وہ اس وقت جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ اس کے دوسرے پار پہاڑ ہے. یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت جہاں پر یہ بس چل رہی ہے, یہ جو گاڑیاں آ جا رہی ہیں, اس مقام پر جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی. ابھی روڈ بن چکا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے. یہاں سے روڈ بننے کی وجہ سے اس سے کچھ بھی آثار یہاں پر موجود نہیں ہیں. خندق کے کوئی بھی آثار یہاں پر موجود نہیں ہے. البتہ یہ جو رستہ ہے سارا, یہ جو روڈ بنا ہوا ہے, یہاں پر وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی. یہ 5 کلومیٹر لمبی, 5 کلومیٹر جو طویل یہ جو خندق تھی, صحابہ نے کس طرح سے یہاں پر محنت مشقت سے اس کو کھودا ہوگا. رسول اللہ کا بدن نازک یہاں پر کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہوں گے, وہ سب باتیں, وہ بڑی خوبصورت چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, میں کچھ تھوڑا سا آپ کو مزید آئیڈیا دیتا چلوں, آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ میری بات کی. ایک پہاڑ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اگر کیمرے میں کچھ نظر آئے تو ایک پہاڑ یہ ہے. یہ سارے پہاڑ ہوا کرتے تھے نا ارد گرد, کیونکہ یہ پہاڑ کراس کر کے اگر آئیں تو یہ جو پہاڑ ہے, یہ جو جبل سلا کہلاتا ہے, اس کے بالکل پیچھے کی طرف جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جو حد ہے, جو مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ موجود ہے. اس کو بچانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ خندق کھودی گئی پوری اس مقام پر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر 5 مسجدیں ہیں, 2 آپ کو دکھا چکا ہوں اس وقت. ایک مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ایک مسجد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جو اس وقت آپ مسجد میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ خیمہ یہاں پر لگا تھا. ہم قریب سے جا کے اس کی انشاءاللہ بھی زیارت کریں گے. خندق کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب خندق کا جو جہاں پر جو مقام ابھی آپ کو میں نے دکھایا ہے, وہ کھودتے ہوئے ایک بھاری بھرکم جو ہے وہ چٹان اس کے اندر آ پہنچی. وہ کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی. حضرت سلمان فارسی بہت محنت سے, بہت مشقت سے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے, لیکن یہ چٹان کسی سے بھی نہ ٹوٹی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھ کے, اب مجھے وہ اس کے کلمات تو یاد نہیں ہیں, البتہ پڑھے تھے میں نے لیکن میں بھول چکا ہوں. وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس کو اس کے اوپر ضرب لگائی. ہوا یوں کہ اس کے اندر سے آگ کی کچھ چنگاڑی نکلی, کچھ روشنی بلند ہوئی. ایک بار لگائی, دوسری بار بھی اسی طرح ہی ہوا, تیسری بار بھی جو ہے وہ روشنی بلند ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور وہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی. پہلی بار جب روشنی نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روم کے محلات, یمن کے غالباً یا روم کے محلات فتح ہوتے نظر آ رہے ہیں. پھر دوسری بار جب روشنی نکلی تو پھر روم کا ذکر ہے شاید, تیسری بار کسرا کا ذکر ہے. یہ بڑی طاقتیں تھیں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فتح ہوتی نظر آ رہی ہیں. اسی مقام پر منافقوں کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات آئی اور انہوں نے کہا جی یہ تو ہو نہیں رہا, مطلب خندق کا مقام ہے اور یہاں پر صحابہ بھی بھوکے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک پیاس میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ تو ابھی اتنی بڑی فوج ہے, 10,000 کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہے اور ہماری 3,000 کی فوج ہے. منافقوں کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے دوڑ لگانے کی سوچی کہ ہم یہاں سے نکلیں. تو انہی کی مذمت میں قرآن کی جو آیات ہیں وہ سورہ احزاب میں موجود ہیں, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے آپ اس کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میری بات پہ جو ہے وہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی ہم یہاں سے جانے لگے ہیں, آپ کو میں زیارت کرواتا ہوں مسجد سلمان فارسی کی اور مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پہلے جو مسجد آئے گی وہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گی.
ابھی ہم مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں پر حضرت عمر کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ یہ دو مساجد یہاں پر، جو 7 مسجدوں میں سے 2 چھوٹی مسجدیں، 2 خیمے اس مقام پر لگے تھے، اور لوگوں کی ضروریات کے لیے، نماز کے لیے یہ مسجد جو جامعہ خندق کے نام سے مشہور ہے، اس کو بنا دیا گیا ہے۔ یہ میرے دائیں طرف آپ یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں پر ان کا خیمہ جو ہے وہ لگا تھا۔ خستہ حالت ہونے کی وجہ سے اسے اب لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ صفائی وغیرہ کے لیے کھولتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے یہ اب نہیں کھلتی۔ اس کی زیارت کیجیے۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیں جناب، ایک اچھا ویو آپ لوگوں کو مل جائے گا، اور آپ لوگ اس خوبصورت مسجد کو بھی اپنے کیمرے پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری مسجد میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ میں آپ کو بارہا دفعہ بتا رہا ہوں کہ 2 مساجد جو ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ جبل سلا کے اس طرف یہ جو بڑی مسجد ہے، 2 مساجد اس کے اندر آ چکی ہیں۔ ادروائز یہ 7 ماسک کے نام سے جگہ یہ مشہور ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنی جو ہے وہ چوتھی مسجد کی طرف، جو کہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا۔ اچھا، یہ مسجد سلمان فارسی ہے، اور وہ جو اوپر مسجد ہے وہ مسجد فتح ہے، جو کہ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 نفل ادا کیے تھے، اور یہاں پر نماز بھی پڑھی تھی، اور وہاں پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی لگا تھا۔ یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں جامعہ الخندق، بہت بڑی اور بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اگر تو کھلی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو اندر جا کے اس کی بھی میں زیارت جو ہے وہ کرواؤں گا۔ یہ جی غزوہ خندق، اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آپ اسے پاز کر کے عربی میں یا انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ تاریخ بہت خوبصورت ہے اس کی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر تقریباً جو ہے مسلمانوں کی تقریباً 5 شہادتیں ہوئی تھیں۔ یہیں پر ان کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یہ اس وقت جو میرے سامنے آپ مسجد خوبصورت دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک سائن بورڈ دکھانے والا ہوں، جہاں پر لکھا ہوا ہے جی، غالباً اسی مقبرے کے بارے میں بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اوکے جی، یہ غالباً بلدیہ نے یہ مقبرہ بند کیا ہوا ہے، یہ اس میں اندر داخلے کا رستہ تھا، اور یہ میدان اوپر سے نظر آئے گا، میں انشاءاللہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان 5 یا 6 غالباً اصحاب جن کی شہادتیں ہوئی تھی، ان کی جو قبور ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ سارا وہ میدان ہے جہاں پر یہ غزوہ
لڑا گیا تھا۔ اور اس وقت جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سلمان فارسی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ ہاں۔ اور اب ہم 5ویں اور خوبصورت مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مسجد مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، اور میں جب پہلی مرتبہ یہاں پر آیا اور جس مقام پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، بہت زیادہ میں نے وہاں پر خوشبو محسوس کی۔ یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیں جی، یہ وہ مقبرہ ہے جہاں پر کوئی بھی نشانی نہیں رکھی گئی، اور ابھی یہ جو 5ویں مسجد ہے یہ مسجد الفتح کہلاتی ہے، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پر لگا تھا۔ اس مسجد میں بہت خوبصورت قسم کی خوشبو موجود تھی، اور یہ بالکل کھلی رکھتی گئی ہے عوام الناس کی زیارت کے لیے۔ لوگ 2 رکعت نماز نفل یہاں پر آگے پڑھتے ہیں۔ میں وہاں نیچے سے اوپر آیا ہوں، جس کی وجہ سے میری سانس پھول چکی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جی مسجد الفتح، اس کی ہسٹری یہاں پر لکھی گئی ہے۔ سب باقی کسی بھی مسجد کی کوئی ہسٹری موجود نہیں ہے یہاں پر، لیکن اسپیشلی اس مسجد کی ہسٹری جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ ہماری فہرست کی 5ویں مسجد ہے۔ یہ جی خوبصورت مسجد فتح۔ یہ نوافل ادا کرنے کے لیے جائے نماز یہاں پر بچھائی گئی ہیں۔ اس وقت وہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ دیکھیں آپ کو اس جگہ سے دیکھ کر اب بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ جہاں پر گاڑیاں آ جا رہی ہیں یہ والا مقام سارا، اس رستے میں خندق جو ہے وہ کھودی گئی تھی۔ 5 کلومیٹر لمبی یہ خندق، وہ باقی کے پہاڑ بھی آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ پیچھے بھی پہاڑ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اس طرف بھی پہاڑ موجود ہے۔ یہ مسجد فتح کے سامنے میں اس وقت موجود ہوں۔ کیا خوبصورت منظر ہے، لیکن جب مقام اس خندق کے اوپر یہ غزوہ احزاب یہاں پہ لڑا گیا، اس وقت کو سوچئے اور دیکھیے، ازیوم کیجئے کس طرح سے صحابہ نے جو ہے وہ اس جنگ کو لڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ آ جاتے ہیں اس مدد و نصرت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرمائی تھی۔ ایک تیز آندھی اور ہوا چلی، جس کی وجہ سے کفار مکہ مشرکین کے تمام خیمے وہ سب کے سب اڑ گئے، اور ان کا جو بہت زیادہ وہاں پر مالی نقصان ہوا۔ نقصان کی وجہ سے کفار مکہ جو ہیں وہ یہاں سے پھر بھاگ گئے، اور اس میں جو بہت زیادہ فتح ہے، یعنی کہ نمایاں فتح جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور یہ وہ
تاریخی جنگ ہے جس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. یہاں اس وقت میں آپ کو لوگوں کو جو مساجد دکھا رہا ہے، یہاں سے کھڑے ہو کے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور اس جگہ کو دیکھا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کتنی جگہ خالی تھی اور جہاں پہاڑ ہوا کرتے تھے، اور جس مقام پر خندق کھودی گئی کہ اس رستے کو بچایا جا سکے، اور وہ تجویز ان کے مسلمانوں کے کام بھی آئی. ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا بلاگ تھا وہ یہیں تک تھا، لیکن میں ابھی کوشش کروں گا کہ آپ کو جو جامع الخندق ہے، یہ پیچھے جو بڑی مسجد موجود ہے، اس کی بھی زیارت کروا دوں، اندر سے آپ کو دکھا دوں. یہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے اندر سے، اور اگر میرے پاس کوئی پرانی فوٹیج ہوئی، اگر یہ بند ہوئی اس وقت، تو میں انشاءاللہ وہ ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. تو یہ پہاڑوں کے دامن میں واقع مسجد فتح، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نفل بھی ادا کی اور شکرانے کے اور نماز بھی یہاں پر ادا کی. اور یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، یہاں ان کا خیمہ لگا تھا. وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. اور اس وقت یہاں جو چھپی ہوئی مسجد ہے، یہ مسجد علی ابن طالب، اور یہ بالکل نیچے کی طرف یہ مسجد فاطمۃ الزہرا. اور یہ ٹوٹل 5 مساجد ہیں. باقی کی 2 مساجد جو ہیں وہ اس یہ بڑی مسجد کے اندر آ چکی ہیں، جن کو پھر ختم کر دیا گیا ہے. دوستو، آپ کو آج کا ہمارا بلاگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے نیا ایک ٹاپک ہوگا اور ایک نئی جو ہے وہ زیارت ہوگی. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.